اور صحیح بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اپنے عقیدے کے چوکیدار بن ایک پیالی چادر دیکھنا جایا کر جس لائے گلی میں او دناری پر چلی علیہ حساب نہ کر سونا جنگل رات آگے چھائی بدری ڈالی ہے او سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سنیا دے گھر میں سن لگی ہوئی سن لگی اے بھنگ پی کے ستا انہوں بیدار کران دی لوڑے انہوں جگان دی لوڑے اکھاں کھولنا دی ضرورت ہے اے اگر کوئی بندہ گھل کرے نا مسلک دے ہوتے یہ مسلک نے عبارس نہیں مسلک دے نوکر بیٹھے اے تو دے دور ہی کوئی اے تو کوئی دور ہی نسل نسل اللہ تبارک و تعالیٰ دا اس نعمت جتنا بھی شکر ادا کریے نا ایک کام میں میں کہ صحابہ دے دن منائے جے کہ تو رسول اللہ دیواری آئی ہیں تے بلنا بے تو داخل ہو گئے جے تے آج اے لڑی جڑی ہے نا اے جی سامنے چھت پہ لگی ہے تے اے پیسے تے جگ مگا رہی ہے نا اے مرچاں ادھر لائیاں ہیں لیکن کسی اور پاسے لگیاں ہیں لگیاں ادھر لگیاں لیکن کسی اور پاسے لگیاں کوئی احسانوں نہیں جے دوبارہ ہونی ہے ہسی انہوں کو جانے صاحبہ نے کوئی ایسا کیا تھا میرے گھر دے سامنے کو دی بیٹی دی شادی سی تو انہیں نا مرچہ لائیاں اس طرح تے لیٹنگ کی تھی باہر نکلیا تو میں کیا ماشاءاللہ بڑی لیٹنگ کی تھی کی گل ہے کہنے لگا بیٹی دی شادی ہے تو میں کہا صحابہ نے شادی میں کو نہیں کی تھی تو میں نے کہا کہ صاحب میں نے پتا تو سے کی کہنا چاہتا تو میں کہا میں تو منع نہیں کرتا تو اپنے گھر چلائیے تو گلی اطلاع پورا بازار سجا اسی منع نہیں کرتے اسی طرح سمجھانا کرتا ہے کہ جدو اسی لانے ہیں تو پھر تو کیوں دوبارہ نہیں ہوا میں کیا دولہ باقی براب ہوتی ساری کو پھیلی میں کہ تیرے گھر دولہ آ رہے ہیں نا تو استقبال دے واسطے اپنا گھر سجایا ہے کہ جدو ساری کائنات کا دولہ آیا زینا آیا اللہ کریم نے یا رسول اللہ توجہ کرنا مسلمان جو ساری کائنات کا دولہ آیا ہے اللہ کریم نے سب سنی سجایا اور ہر سنی سجایا حضرت آدم خفیف اللہ کو لے حضرت عیسیٰ اپنے اپنے زمانے میں اپنے قوم اپنے خطے کے اندر اعلان کیا حضور آئیں گے اللہ قرآن کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم مراد فرمایا ایسا مسیح نہیں مراد فرمایا لوگوں کو تفسیر کر ایک خاتون کھڑی ہو کے بولی تو سب اوتے نہیں اوتے دنیا میں شاہتا سارے نبی دیتے حضرت عیسیٰ کو میں اوتے نہیں میں بھی اس الفاظ دیا شاہتا دے موت آیا قرآن میں مبشرون برسول میں کہ ساڑھے نعرے بھی قرآن تو ثابت ہے ساڑھے مسلک کی نعرے بھی قرآن تو ثابت ہے تو میں کیا کہتے تھے حضور آئیں گے سارے نبی کہتے ہیں حضور آئیں گے اسی کہنے ہیں حضور سبحان اللہ فرق صرف اتنا ہے ماضی پہ مستقبل ہے
اولیاء کہتے کہ حضور آئیں تے اسی گلی پونچا سجا کے کہنے فلک کے نظام زمین کی بہار سبھی خوشیاں مناؤ قیامت والے دن ہتھاں دیاں گواہیاں بھی کم ہونیاں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ہتھاں دیاں گواہیاں کم ہونیاں اللہ فالج ہو جائے دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف علیہ زبان ہتھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے کسی دانشور نے کیا وہ بول کس سے پہلے کہ تو بولنا چاہے مگر بول نہ سکتا اے ہتھاں دے جھنڈے بناؤ دو اے چکو اگر سجے کا بھی دیکھنا جلسیاں دے بندے بھی آ جاتے ہیں اللہ اکبر تے محبت دے نام کھول کے حضور حضور گئے باپ فوت ہو جانا نا جی مولانا کامران باپ فوت ہو جانا تے باپ بھی منقوہ بیوی اولاد کو بطور وراثت ملتی تے پھر اولاد جتنے مکان دکان درم و دینار میرا گلا شدید متاثر ہے ہمیں رات دلائی تو ہن تک میں 8ویں تقریر کر گیا جیدے وچ کم از کم میں 500-600 کلومیٹر کا سفر بھی کر رات میں اپنا ڈرائیور نو کیا میں کہ یار تھوڑا جا سون رہی ہے لیکن نہ کچھ تو سون گئے اگلے اندر مقدر سون میں کی مطلب کہنے کہ جنہاں نے جلسے سے صدیاں ہوتا ہے نا انہاں دی جان دے بڑے ہوتے ہے جی وہ دے بار بار کتھے پہنچے ہے جی کتھے پڑے انہاں ایک لمحہ نہیں مل سکتا الحمدللہ میں تکبر ویسے ہی ایک لعنت ہے حدیث انہوں میں تو گل کرنے ہیں جامعہ نظامیہ دے اساتذہ ہوں یا فضلاء ہوں وہ خواص بھی گل کر لیندے ہیں عوام بھی گل کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف خواص بھی گل کر سکنے ہیں تو عوام بھی گل نہیں کر سکتے سانو اللہ نے ایسے استاد عطا فرمائے کہ نہار فن نہیں سکھا دیتا ہے جس میدان میں جائیں گے تو نظامیہ چھاندہ ہی نظر ہے تدریس میں اگلے دن کوٹ مومن تقریر کر گیا پچھلے ہفتے ہوتے ہو کچھ نہ ہو پر اللہ نہیں کھڑا میرا وہ تو کوئی فضلا سب تو بعد بہ گئے کہنے لگے جیسے یہ نظران پہ آگے گل کرنے کے بعد روٹی شوٹی کام کرنے ٹیبل تے بہ گئے تو ایک جملہ وہ ناپ پہ منیا کہنے لگے جی نظامیہ نے فضلا بچوں کوئی شاید لگ نہیں سکتا میں کیا فضلات دی گل کرنا ہے جڑا نظامیہ دے بوئے تو لنگ جائے گا وہ دے وچوں ایک شاید نہ رہ سکے کیونکہ ایک ہی وجہ ہے نظامیہ دا کوئی کمال نہیں نظامیہ انہاں طریقہ تے کھڑا ہے جڑا طریقہ حضرت مفتی اعظم پاکستان دا ہے اسی عقیدے تے کھڑا ہے عقیدہ حضرت مفتی اعظم پاکستان دا ہے توجہ کرنا وہ اسی عقیدے تے کھڑا ہے جڑا عقیدہ راول پنڈی جلوس سے میلاد نکالے ہے شاکان رسول نے اتنا پرچے کٹے ہیں میں کیا گل سنو
کسی بھولے چنا لگے آئے جنہوں نے جلوس میلاد تے اس شاکہ نے رسول کے پرچے کٹے وہ پاکستان ساڈے وہ بابیاں نے بنایا ہے وہ بنان والے بھی اسی تے بچان والے بھی اسی یہ ہور نے جڑے کہنے سر پاکستان کی پہ نہیں بننے دیں گے میں کہا منظر انہیں ملی جو شریک سبر نہ دے میں کہا مجھے محمود کو پوچھ رہا ہوں اے مولوی فجر بسر کے قرآن رکھو انہیں کہا تیرا پیو کی گل کرتا ہے انہیں کہا پاکستان کو کیا پاکستان کی پہ نہیں بننے دیں گے تو میں کہا اتالا شاہ بخاری کیا اس نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کی کرتے ہیں میں کہا ساڑھے بڑھنے کہتے سن پھر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا اور جنہیں پاکستان مسلم لیگ انہوں ووٹ نہ دیتا اسا جنازہ کوئی نہیں دیتا ہاتھ نہیں ہو گئی وہ جڑے بنان والے انہوں نے پہ گئے وہ پاکستان کے جڑے مخلص نے انہوں نے پہ گئے ہو پاکستان مالک اسی الحمدللہ سنی مالک ہے پاکستان ساڑھے بزرگ ایک بندہ ثابت کر دو اکابرین ایک بندہ ثابت کر دو جنہیں پاکستان سنی ہوئے جنہیں پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی حضرت عبدالعلی میرٹی شفیر اسلام تھے علامہ قائد اعظم محمد علی جانا نے شفیر اسلام کیا سن جتوں گزر دے سن اسلام کا پرچم کڑ کے جانے سن تو جنہیں واپس آنے آؤں گے سن نا وہ اس دھرتی تے اس شہر تے بستی والے سارے مسلم لیگ ہن زہر دی بوتل تے شہد دلے بلائی پھر دے رہے اندر زہر ہے اتنے لکھی ہے شہد بھیج رہے ہیں خالص شہد بھیج رہے ہیں تو میں کہ اتنے مسلم ہے تو بیچ میں کہ کافرہ والے کم پہ کر دے ہو میں کہ شراب کی آب زمزم دلے بلا کے قوم کو پلا کے تو کی سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ دیر تک فریب چل رہا ہے وہ قوم جاگ گئی ہو ان شعور آ گیا قوم اور انشاءاللہ انہوں نے حق دا سورج طلوع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ شہزادہ اہل سنت رہا ہوگا انشاءاللہ اب جیل کا تالا ٹوٹے گا 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 جیل کا تالا ٹوٹے گا جیل کا تالا ٹوٹے گا انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک توجہ جس طرح ہم جڑ گئے ہو نا ان کھڑیاں ہوتے نظر صرف میری آپ کو ذرا پیار نہ ماما منڈیاں چ بکدیاں سن ماما منڈیاں وچ بکدیاں سن تے دھیاں پیدا ہوندیاں سن تے قرآن کہندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ بچی پیدا ہوندی تے قرآن کہندا انہاں دا چہرہ کالا ہو جاندا سی مثبت تھا سیاہ ہو جاندا پھر پتہ کی کردا سی کہندا سی ایوب سکو علی هون ام یدسو فی التراب کہندا سی ان میں ذلیل ہو کے دینو پالا یا ان میں زندہ دفن کر دینا کوئی زندہ ترگو کر دیتا سی تے کوئی بچی نو پالدا سی تے خود نو ذلیل سمجھدا سی پھر آمینہ دے نال دی جلوہ گری ہوئی نا تے سرکار نے فرمایا اللہ جنہوں دو بیٹیاں دے اللہ جنہوں دو بیٹیاں عطا فرمائے انہوں کی تعلیم و تربیت کر کے فرض ادا کر دے کل قیامت والے دن وہ میں محمد ایک ناروی جن ایک انگلی دوسری انگلی دے نارے اور مسلمانوں کے بعد یہ تھیوں میں مسکران لگ پہیوں تے ماما نو بھی شانہ ملی ہو
ماما نے بھی سر اٹھا کے چلنا سکھیا دھیاں نے بھی وقار ملے تے کہنا دیا بیٹیاں دے ماما نجدو شانہ میں کسے نے پچھے انداز بدل گئے تے کہنا دیا انداز کیوں نہ بدل تم خبر نہیں حضور آ گئے انہیں خسارے اٹھائے مزدوری ملن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو دوسری مزدوری ملنا گیا اصل مزدوری جڑے نا لنگر پکے بالکل لنگر پکے اصل گل یہ ایک تو لنگر ہے ایک تو کچھ فقیر بیان کر رہے ہیں یہ بھی لنگر ہے پتر بڑا شرارتی سی بیمار ہو گیا تو دوائی نہیں سی کھاتا ماں حکیم صاحب کو گئی تو انہیں کیا گوڑی بڑی کوڑی تے ماں کہنے لگی وہ نیڑے نہیں ہوتا ان کھوانی کیویں تے حکیم صاحب کہنے لگے ایک تو سیباں دا مربع ہے تو او دے وچ رکھے تے جا کے پتر نو کی مربع کھا لے ماں نے اندر مربع رکھ دیتا وچوں گٹک رکھی گٹک چٹٹی تے وچوں گوڑی چ رکھی تے باہر آیا تو ماں نے کہ پترا آؤ اندر مربع پہ وہ جا کے کھا لیا پتر اندر گیا نا انہیں چنگی طرح پھروڑیا بھی تے چنگی طرح صاف کر کے نا تے کھا کے باہر آیا ماں کہتی ہے پترا مربع کھا ہے تے اندر ماں مربع تے کھا ہے پر گٹک سٹا ہے تے ماں کہتی ہے پترا اسے گٹک واسطے تین مربع کھوایا سی او گٹک واسطے تینوں مربع کھوایا سی اے جڑی کڑوی گولی ہے نا کی دے دیتے چوکیدار بن جاؤ یہی تے گولی کھوانا چاہتے ہیں یہی تے پاسبان بنانا چاہتے ہیں یہی تے اتحاد سکھانا چاہتے ہیں وہ سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سارے بولو اٹھ پیارے میری ایمان میں اٹھ پیارے سونا پاس ہے ایمان کھولو سونا بن ہے حود عالم ہے تے سونا زہر ہے بولو بولو اٹھ پیارے تو تیری کٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی تیری کٹڑی تو نظر ہے تے تو بھنپی کے ستا ہے سنی تو جاگنا پڑے سنی تو ان ٹائم ہے ان اس تو کہ ان مولد کو نہیں دی یاد رکھو بہت نقصان کرتا ہے اس کے لئے اسی اپنی جماعتہ کمزور کی تھی اپنی کبیتہ کمزور کی تھی اپنی مسیحتہ کمزور کی تھی اپنے مدرسے کمزور کی تھے دسو نا تے تسی میں بہت سارے میٹنگ ہوئی تھی سی کہنے لگا کہ یہ جو جلوس ہے نا یہ جو جلوس ہے سنیوں کے وہ 300 اس کو ہم تحفظ دیں گے میں کہا ذرا دوبارہ فرمایا جی کی گل کی تھی کہنے لگے جو سنیوں کے جلوس 300 تو محرمہ تو پہلے اجلاس ہوا تو میں کیا آل تشیعوں کے جلوس 1000 ہے تو میں کہ جڑے 5% رہے انہوں نے 1000 جلوس ہے تو جڑے 88% ہیں بات نہیں ماری تو اور آج میں مولانا سے پوچھا تھا میں نے کہا انتظامیہ نے کتنا پاس پر قرآن کیا ٹھیک ہے وہ تھے ایس پاسے اگے بھی پیچھے بھی ہیں جی سارے محکمے کروڑوں ہیں جی پانی توڑنے والے آ جاتے ہیں گابڑا والے آ جاتے ہیں صفائی والے آ جاتے ہیں ترکو کرنے والے آ جاتے ہیں خوشبو کرنے والے آ جاتے ہیں یہ ساڑھا سنیا کرنے ہیں جی اللہ اکبر ایک بندہ اور اوپر لگا ہوتا ہے ایک ہی تیبر ہوتا ہے سانوی منظم ہونا پڑے گا دسو وہ سانوی کٹھیا ہونا پڑے گا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بولو کیسے یاد رکھو اگر 5%
50% اکٹھے ہو ورنہ 10 محرم والے دن ان کی لگتا ہے پورے ملک کو ہی نہ رکھو میں کہ جب 88% 188 اکٹھے ہو گئے اوئے 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 جب تسی اکٹھے ہو گئے تے خدا دی قسم انقلاب آ جانا اس واسطے انہاں نوں جماعت تو خطرہ ہویا وہ اینوں کھڈے لینے لاؤ اگر یہ اٹھ کھلوتے نا یہ تے سلام ہے انہاں تے سب کچھ خشو خاشاک کی طرح بہا کے نام لے جانے اس واسطے میں بندے بار دیتے غلط قسم دے بندے بار دیتے پہلے انہاں توڑیا ہے جی تے پھر ہون خیر خواہ بن کے اندر رپورٹاں دیتی ہیں تے جماعت کا نقصان کیتا اور انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا فتح حق دا مقدر ہے فتح حق دا مقدر ہے تے توجہ کرنا ماما نو عزت ملیاں دھیاں نو عزت ملیاں تے باہر نکلیاں میں کہ وہ ماں نہیں ہوندی جڑی پتر نو جلوس میلاد تے روک کے میں کہ تو ماں تو جلوس میلاد تے روک پئی ماں کی آندی پترا ہو تیرا ابا آندا سی صحابہ نے کہا تے جلوس منایا ہے تے سرکار دا میلاد منایا ہے تو میں کہ جا کے ماں نو ایک گل پوچھی ابے نو بھی کول بٹھا لئی انہیں کہا جدو سرکار دی جلوہ گری ہوئی نا تے صحابہ ٹوٹیاں تلواراں لے کے کیسو کسرا دے دروازے تک چلے گئے اور میں اپنی گناہگار نگاہاں دے نال بلوچستان دی سرزمین تک خوددار دے مقام تے حضرت سلام بن سلمہ کا مزار ہے میں اتھے حاضری دا شرف پا کے آیا کہتے ہیں صحابی نے میں کیوں کتے عرب وہ تو یہ تھے چل کے آئے یہ تھے دفن ہوئے میں کہتے کی پیغام لے کے آئے میں کہ صحابہ دے نارانا تو گزرے اور نارانا تے ہی پیغام دے گئے بت پرستی چھڑو غیر اللہ دے کے سجدہ کرنا ترک کرو او پاک قید میں چھڑ کے اللہ کی روحانیت پر جبر کرو وہ پوچھنے سر کیوں تے صحابہ کہتے سے ہم کام نہیں پتا حضور کہے سرکار دی نبوت دے سکہ چلے اور چلے بھی کیوں نہ جڑے انبیاء سن مقتدی بن کے پیچھے کھڑے تے زبان آ تو کہندے یا مصطفی خیر آقا تیرے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی قوم اور مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے گا جل کر مدد
ہم تو رضا اور ہم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے کے اندر بھی انہاں دے چرچے سبحان اللہ قبر دے اندر بھی انہاں دے چرچے سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کا باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور حشر کے اندر بھی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ سبحان عزت و نموز کا نوکر بنے گا اللہ دنیا ہوتے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے بے شک آخر کے اندر بھی بیڑے پار ہو جائیں گے استاد فرماتے سر یارا مالک کان نہیں لگڑ دے مالک کان نہیں لگڑ دے تو پھر زمانے نے دیکھیا کہ نہیں کل نہ کل تیری واپدہ ہو سے تقریر سے کل دوران تقریر ایک ماسک پایا تھے ویل ڈریس بندہ وہ بڑا نہ اس طرح سامنے بیٹھا رہا میں کیا یہ کوئی ناقد بن کے آیا بیٹھا ہے کہ پروفیسر بن کے بعد بندے بیٹھے ہوئے مجمع کے بعد پروفیسر بن کے بیٹھے ہوئے ناقد بن کے بیٹھے ہوئے میں کیا چلے جڑا ممبر پہ بیٹھے ہیں بھی بہ گیا تو ناقد بن کے بیٹھے یہ تھے ناقد بن کے نہیں عاشق بن کے بیٹھے جڑی کو دل میں شک ہوئے تو بعد میں پوچھ لیا حضرت اس گل دی مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دو اگر وہ نہ ملن تو جنہ سدیا ہے انہوں نے پڑھ لیا کہ جی تو سدیا سی انہیں گل کی تو جواب رہ کے مانو بھی پتہ ہے کہ جڑا بندہ نظامیہ تو آیا ہے انہیں پیچھے قدر چھڑنے کوئی انہیں کیڑی کمزوری کچھی گل کر دی تو میں گفتگو کر کے فارغ ہویا میں چھوٹے بندے جڑا افسر سی انہیں بلایا سی یا افسر میرے نال سن تو جڑا وہ بڑا افسر سی انہیں کہنے لگا حضرت آپ میرے کمرے انہیں چھوٹا سی وہ مجبور ہو گیا میرے کہنے لگا حضرت ٹھیک ہے حضرت دفتر جا کے بیٹھے ہوتے انہیں اور چھ کھلائی اور انہیں وہ لائی لگا ہاں جی کہنے لگا جی کسی رضی صاحب میں شکل قسم با خدا میں کر میں کیا دیکھو نا کل منا سالہ قدر بولی میں کہ میں سرکاری محکمے میں کرنا پھر اسی قاضی مد نظر آ کے گل کرنا کہنے لگے جی تھامے تو جتنے بھی مد نظر رکھتے ہیں تھوڑے لے جو ضرور پتا نہیں جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا میں کل سنانا چاہنا وہ کہتا ہے کہ جی میں نا اپنے گھر ناشتہ پہ کرتا سا اینج میں ٹی وی چلایا تو خبر چلتی کہ وصال کر گئے تو انہوں نے جنازہ پڑھا کہتا ہے قسم با خدا میں نہ انہوں دی جماعت ویچا نہ میں انہوں نے اتنا کو جاننا وا بس کدی انہوں دی تقریر سن لی تو کہنے لگا جی میں اپنے گھر دن گیا آج ناشتہ رہن دیا آج میں اس مرد کلندر دا جنازہ جا کے کہتا جی میں کتنے گڈی کھڑی کی تھی 8-9 میل میں پیدل چل کے جا کے جنازہ پڑھے تو کہتا ہے میرے پتہ ہی کوئی میں کتنے کھلو کے جنازہ پڑھے میں کہ ہے جی گل سرکار استاد ہمارے سن جڑا مالکاں دا ذکر کرے نا انہوں نے چرچے کریں تو اپنے بھی ہو جاتے بے شک بے شک آپ فرمانے ہیں سن ہر تقریر دا اختتام اس سے کرتے سر انہیں جانا بولو گے تسی آئے تھے بہت زیادہ ضرورت ہے کہتے ہیں بہت زیادہ تربیت یہ بڑی اس طرح جو ترکیب ہے نا ڈبل قسم سے جنہاں دے کلے بڑے ایکٹیو ہیں ویسے مجسم بھی ترکیب جڑے نا جتنا زبان اور بولتے ہیں اتنا وجود نال بولتے ہیں پورا مجسمہ گفتگو ہے اس طرح دی چاہیے دے سب گرم جوش تازہ توانا گرم خون چاہیے اس طرح دے نوجوانوں لے ہوتا کہ انہاں نوں گرمانا تے سارے بول لو انہیں جانا جدو تک ہون تواڈے اوپر ڈیپینڈ کردا ہے کہ جلدی تقریر مکھائیے اگر سارے بول پاؤ گئے تو تقریر ہونے ختم تو نہیں تو فجر ہو سکتی انہیں جانا اب جا کے بولو انہیں جانا انہیں جانا جنہیں ہے بول رہے نا نام کی طرح نوجوان
این کر کے بولے ذرا کھڑا کھڑا ہوں یہ فالو کرنا نہیں وہ چنگیاں دی نقل بھی چنگی ہوتی حضرت ابو محذورہ کہنے نے کہ جدو سرکار غزوے تو واپس آئے نا ایک جگہ سرکار نے پرو ڈالے تو منڈے سارے کھیل دے تے ایک مؤذن نے اذان دی تھی سرکار نے فرمایا اذان دو ابو محذورہ کہنے نے کہ میں اذان دی نقل لائی جدو اذان ہوگی تو سرکار نے سن بلایا ادھر آؤ تواڈے جو کیڑا سی سرکار میں کیڑا سی کیڑا اذان دی نقل پہلا سی جب ابو محذورہ کہنے نے سارے نے میرے والے اشارہ کیا کہ یہ سی ابو محذورہ کہنے نے سرکار نے فرمایا اذان دی ہن نقل لا حضرت ابو محذورہ کہنے نے خدا دی قسم ہے اس وقت جدو نبی پاک نے فرمایا نا میرے دل دے اندر انہاں تو ود کے محبوب کوئی نہیں سی یعنی سب تو زیادہ میرے دل دے اندر ناپسند پسندیدہ کوئی ہستی سن جدو میں نے فرمایا نا ہن دوبارہ نقل اتار تے جدو میں نقل اتار لگا نا حکم جو ہوا کی کردا تے اے سرکار نے نا انج میرے سینے تے ہاتھ پھیرے بس ہاتھ پھیرے تے پھر ایسی تقدیر بدلی ہے کہ اس نویں دن اندر جڑا چہرہ تھوڑی دیر پہلے ساری تعداد تو وقت کے مقدور سی اور ساری تعداد تو وقت کے مقبول بن چکیا سی سب تو محبوب بن چکیا سی اور چنگیاں دی نقل بھی چنگی ہوتی ہے بس نقل ہی لا لینی چاہیے اگر بندے اور کچھ نہ آوے اینج بولو کڑا یہ تو تمہید بنی انہیں جانا انہیں جانا این کہنے جی روڑیا تے پانی چڑھا انہیں جانا نرکھا للہ الحمد کہ دنیا سے مسلمان کیا اور رہے گا یوں ہی اور رہے گا یوں ہی بڑے سارے ہو